کیا مردے سنتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ جاتے نا بھائی آج سنتے بول کے جا رہے، وسیلہ لگانے کے لیے جا رہے. ایک تو بولتے کہ نہیں ہم وہاں پر سجدہ نہیں کرتے، ہم وہاں پر رکوع نہیں کرتے. اب وہ خبروں کے پاس جانے والے الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے. ایک تو ہوتے ڈائریکٹ جاتے سجدہ کرتے، ان سے مانگتے بابا تم کرم نہیں کرے تو ان کو اور کون کرم کرتے، اولاد دے دے، یہ کر دے وہ کر دے، نظر رحمت ڈال دے بول کے ڈائریکٹ مانگ لیتے. کچھ لوگ بولتے نہیں جی ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم رکوع نہیں کرتے، ہم جا کے خالی درود بھیجتے بولتے. کچھ لوگ بولتے نہیں جی ہم صرف اس لیے جاتے کیونکہ ہماری دعا اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا نا، اس لیے ہم لے کے جا کے ان کو سناتے، یہ ولی لے کے جا کے اللہ کو سناتے. اب ان تمام لوگوں کے لیے میں یہاں پر ایک مسئلہ بیان کروں گا. تو اب ایک سوال کا جواب یہاں سے لے لیتے ہیں، کیا مردے سنتے ہیں؟ سوال اس کا جواب یہ ہے سورہ نمل آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیرے رو گردان جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہاں پر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ بہروں کو. جیسے کوئی انسان بہرا ہے، ہم کتنا بھی بات کریں اس کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح مردوں کو بھی تم نہیں سنا سکتے بول رہے اللہ تعالیٰ. جو بھی مر گیا، وہ ولی ہے، پیر ہے، بابا ہے، مرید کوئی بھی ہے، مردہ ہے، وہ نہیں سن سکتا. آپ وہ کسی کی نہیں سنتا، آپ کیا بول رہے ہیں اس کو نہیں معلوم ہے، وہ نہیں سن سکتا. بالکل واضح ہے بات. پھر اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں ہیں. بالکل بات واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں ہیں، جو مر گئے، ان کو تم کیا بول رہے نہیں معلوم، کیا دعا کر رہے نہیں معلوم، اس لیے تم کیا ہے خبروں کے پاس جا کے دعا کرو، پکارو، کیا بھی کرو، ان کو نہیں سنائی دیتا. اچھا اب میں تھوڑا سا علمی بات بتاتا ہوں. آپ جب یہ بات بولیں گے نا نہیں جی خبروں میں ہے سو لوگاں تو نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا لیکن تم کیوں جاتے خبروں کے پاس، تو لوگ نیچے دلیل دیتے ہیں. آپ لوگوں کو کچھ دلیل دیتے، گمراہ کرنے والے لوگوں کے لیے کئی دلیلیں مل جاتی ہے، وہ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے پہلی دلیل کیا دیتے، کیا بولے جی تم مردے نہیں سنتے بول رہے نا، میں صحیح حدیث کی دلیل لے کے آپ کو بتاتا ہوں مردے سنتے ہیں. کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی صحیح حدیث، جب میت کو دفن کر کے لوگ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واپس جانے والوں کے قدموں کی آواز کو سنا دیتا. دلیل مل گئی نا. تم بولے مردے نہیں سنتے بول کے کیسا سنا رہا، دیکھو اللہ سن رہے کہ نہیں سن رہے. ہم بولے ہاں بھائی صحیح حدیث ہے، سنتے نا پھر تو تم غلط، مردے سن رہے، ایک دلیل مل گئی ان کو. اچھا بتاتا ہوں اس کو، اور ایک حدیث بھی دیتے دلیل پہ. کیا میں ایک مرتبہ شرک کا ٹاپک جب ڈالا یوٹیوب پہ، ابھی بھی موجود ہے، اس کے نیچے جتنے کامنٹس آئے ان میں سے ایک پتہ نہیں کون تھا بار بار مجھے یہی حدیثیں پوری دلیل کے ساتھ سند کے ساتھ ڈالتے ہوئے واضح کر رہا تھا، دیکھو بھائی مردے سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں. دوسری دلیل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر میں جتنے بھی مکے کے مشرکوں کے سردار قتل ہوئے، 24 مشرک سرداروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں پھینک دیے. اور پھینکنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف، ان مردوں کی طرف، ان کے لاشوں کی طرف ٹھہر کے ان سے بات کر رہے تھے. کیا بول رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے تھے آج تمہارے لیے بہترین نہیں تھا مکے کے مشرکوں کو ان کی لاشوں کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول بول رہے تھے آج تمہارے لیے بہتر نہیں تھا کہ تم اللہ رسول کی اطاعت کر لیتے. یعنی تم اگر اللہ کو، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے، اللہ کو مان لیتے تو تمہارے لیے بہتر تھا نا. اب تمہاری موت کیسی آئی دیکھو، اور اللہ تعالیٰ تم سے جو وعدہ کرا وہ تم کو مل گیا، اور ہم سے اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرا ہم کو مل گیا، بول کے ان لاشوں کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں کھڑے ہوئے تھے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مردے سنتے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں تم جیسا سنتے ویسا اب وہ بھی سن رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اب یہ لوگ بولتے دلیل دے کے دیکھو دیکھو تم بول رہے نا مردے نہیں سنتے ولی نہیں سنتے بول کے, یہاں تو اللہ کے رسول مکے کے مشرکوں سے بات کرے اور بولے کہ یہ لوگ سن رہے. اب کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ایک تیسری دلیل بھی دیتا ہوں میں آپ کو. وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے وقت ایک سلام کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. جب بھی تم قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو. کیا ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. صحیح مسلم کی صحیح حدیث. یہاں پر کیا ہے؟ قبرستان پہ جب بھی جاؤ السلام علیکم بولو. اب تم قبرستان گئے, سب کے سب مردے ہیں, خبر میں ہیں, تو تم سلام کر رہے. اگر وہ نہیں سن رہے تو تم سلام کہیں کو کر رہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام کرو. اگر وہ نہیں سنتے تو پھر سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کیوں سلام کرنے کا حکم دیا؟ اسی لیے حکم دیا کیونکہ انہوں سن رہے. اب یہ تین بڑی دلیلیں ہیں جو آج کے دور کے گمراہ کرنے والے لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے. ان تینوں حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں. اب اس کا جواب دیکھیے. پہلی چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدموں کی آواز سننے کی حدیث بیان کی وہ صرف اسی وقت کے لیے ہے, وہ خاص ہے. کہاں تک؟ صرف خدموں کی آواز سنتے اتنا ہی بتا دیے, لیکن اس کے بعد بھی ہمیشہ سنتے بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے. پہلی چیز. دوسری چیز, مکے کے مشرکین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مردے کو دفنانے کے بعد اس سے بات نہیں کرے. دوسری چیز سمجھ میں آ گئی. تیسری بات یہ ہے, سلام کرنے کا حکم دیا قبرستان میں, لیکن اللہ کے رسول یہ نہیں بولے کہ انہوں تمہارے سلام کو سنتے اور جواب دیتے. جواب دیتے نہیں دیتے, سنتے نہیں سنتے, ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. تو جس میں شریعت خاموش ہے اس میں ہم ہماری عقل نہیں لڑا سکتے. یاد رکھو, اگر اللہ کے رسول بولتے کہ نہیں انہوں سنتے, تمہارے کو جواب دیتے, کبھی بھی آؤ سلام کرو, وہاں سے آواز آتی تمہارے کو, ٹھیک ہے, تو جس میں شریعت خاموش ہے اس میں ہم اپنی عقل نہیں لڑا سکتے. اور یہاں پر اہم چیز یاد رکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اعمال خاص ہوتے ہیں. جیسا کہ وہ جو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی لگائی. اسی طرح یہ مکے کے مشرکوں سے کلام کرے. پھر اسی طرح خدموں کی آواز سننے کی جو بات کرے, یہ صرف اسی حد تک ہے. ہمیشہ سننے کا عقیدہ اس سے نہیں ملتا. آج جس طرح جا کے تم خبروں کے پاس ٹھہر کے ملیدے بنا کے دعا کر کے سجدہ کر کے پکار رہے, بلا رہے, دعا کر رہے, وسیلہ لگا رہے, اگر یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو آج ہم بھی کرتے, ہمارے لیے بھی جائز ہوتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں نہیں کیا, اور ہمیشہ نہیں پکارے, ہمیشہ نہیں سنائے, ہر ایک کو نہیں سنائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان حدیثوں کو دلیل بنا کر مردے سنتے ہیں بولنا یہ بے وقوفی ہے, یہ جہالت ہے, یہ جائز نہیں ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے. تو پھر صحابہ بھی ایسا عمل کرتے تھے. پھر کون سے صحابی کرے خبروں کے پاس ٹھہر کے پکارے ہو, کون سے صحابی خبروں کے پاس جا کے منتیں مانے ہو, دعائیں کرے ہو, وسیلے لگائے ہو؟ کوئی بھی نہیں کرے. تو پھر ہم بھی نہیں کر سکتے.